بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ بزرگان محترم، انسان جس قدر بھی اللہ کی تعریف کرے یہ اللہ کا حق ہے اور انسان کا فریضہ۔ اللہ احکم الحاکمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کی ذات گرامی پر جو ہمارے ہادی، راہبر، رہنما، پیشوا اور مقتدا ہیں، آپ کی ذات والا صفات پر بے شمار درود و سلام پہنچانے کے بعد میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھیجا ہے۔ ہم پر بڑے احسان کیے، انعام کیے، اکرام کیے۔ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ ہمارے ساتھ تو بڑا ہی اچھا معاملہ کیا اللہ پاک نے، انہیں ہمارا نبی بنا دیا، ہمیں ان کی امت بنا دیا۔ ہم پر بڑے احسان کیے اللہ پاک نے، لیکن یہ احسان تو سب سے بڑھ کر ہے۔ نہ اس طرح کا نبی کسی امت کو ملا ہے، نہ اس طرح کی کتاب کسی کے حصے میں آئی ہے۔ قرآن مجید ساری کتابوں سے بڑھ کر ہے، ہمارے نبی سب سے برتر و بڑھ کر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو دین مبین ہمیں ملا ہے، جتنی آسان شریعت ہمیں ملی ہے، اس طرح کی شریعت بھی کسی کے نصیب میں نہیں ہوئی۔ جیسا کہ بھائیوں کو پتہ ہے، یہ خالصتاً دینی اور اصلاحی پروگرام ہے، اور ہم بھائی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اپنی اصلاح ہو جائے، لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اور ہمیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اپنی کامیابی کے لیے، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو کلمہ کی دعوت دی، اس وقت لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ وہ جہاں لگے ہوئے تھے بس لگے ہوئے تھے۔ جس طرح آج ہم لوگ کہتے ہیں جی جتھے کوئی لگا ٹھیک لگا ہے،
وہ 360 بتوں نو پوجتے سن تے لگے سن، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کی شریف بچیوں سے زنا کر کے لوگوں کے سامنے مجمع عام میں اس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ میں نے فلاں کی بچی کے ساتھ ایسا کیا ہے، اور بیت اللہ شریف کا ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ اتنا بگڑا ہوا معاشرہ، بس آپ یوں سمجھیں آسمان پر گہرے بادل تھے، چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، بس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ ان گڈریوں کو، ان بزدلوں کو، ان شراب پینے والوں کو، ان بچیوں کے قاتلوں کو، زندہ درگور کرنے والوں کو اللہ پاک نے رضی اللہ تعالی عنہم بنا دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ماننے میں خیر ہے۔ جنہوں نے نہیں مانا وہ ابو الحکم تھا، انکار کیا ابو جہل بن گیا۔ جس نے مان لیا وہ ابو بکر صدیق بن گئے، کوئی عمر فاروق بن گئے، کوئی حیدر کرار بن گئے، کوئی ذوالنورین بن گئے۔ بس یہ اللہ کی توفیق سے ایسا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریڈٹ جاتا ہے جو آپ نے تگ و دو کی، دن رات ایک کر کے تبلیغ کی، تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن حق بات کہنے سے باز نہ آئے، حق بات دن رات کرتے رہے، صبح و مساء کرتے رہے، چوراہوں میں، چورستوں میں، لوگوں کے گھروں میں جا کے سمجھاتے رہے، لوگوں کو اللہ کی چوکھٹ پہ لاتے رہے۔ ایک اللہ کو منوانے کے لیے آپ نے دن رات ایک کر دیا کہ دنیا کے لوگوں اللہ ایک ہے، اور تمہارے پاس جو اس نے نبی بھیجا ہے اس کے کیا کہنے اس نبی کے، جو صورت میں خوبصورت ہے، جو سیرت میں اعلیٰ و بالا ہے، اگر میں اس کا جمال بیان کروں تو چاند شرما جائے، اس کا کمال بیان کروں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ وہ نبی ہم قدر ہی نہیں کر رہے، ہم کچھ سمجھ ہی نہیں رہے، ہم سنبھل نہیں رہے۔ وہی ہمارے تکڑی تے وہی وٹے، روز دیہڑی اپنے وٹے تے تکڑی بدل لو۔ گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو، عذاب قبر سے ہم بچنا چاہتے ہیں، عذاب نار سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے آب کوثر پینا چاہتے ہیں، جنت میں نبی کی رفاقت چاہتے ہیں، صحابہ کا ساتھ چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے حکموں کی طرف آنا ہوگا، نبی کے طریقوں کی طرف آنا ہوگا۔ یہی کامیابی کے راستے ہیں، یہی کامیابی کے راستے ہیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ دین ہمارا مقصد ہے، اس کو ہم نے ضرورت بنا لیا، اس کو مقصد بنا لیا دنیا کو۔ اللہ پاک جل جلالہ نے قرآن مجید میں بجا طور پر فرما دیا ہے
کہ تم دنیا کی زندگی اس طرح گزارو جس طرح میں چاہتا ہوں، اور تمہاری آخرت کی زندگی اس طرح کی بنا دوں گا جس طرح تم چاہتے ہو۔ یہ چند دن ہے، یہ گزار لو، پھر جنت ملے گی۔ وہ جنت ایک اینٹ چاندی، ایک سونے کی، گارا اس کا کستوری، اور اڑنے والے وہاں کے جو مٹی ہے، ذرات ہیں، وہ اللہ جل جلالہ نے زعفران وہاں اڑایا ہوا ہے۔ وہاں جنتی اس پلنگ کے اوپر بیٹھے ہوں گے جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا۔ تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، تھوڑی سی برداشت کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے گالیاں کھا کے، پتھر کھا کے، بائیکاٹ کروا کے، کسی نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے اس کو مروڑ کے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی، پھانسی دینے کی کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ تحیت و تسلیم نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن انسان کے جہنم میں جانے کو برداشت نہ کیا۔ کہا یہ جہنم سے بچتے ہیں، بچ جائیں، میرے ساتھ جو کرنا ہے، جو دل کرتا ہے کرو، لیکن تم جہنم سے بچ جاؤ، میری بات ماننے والوں میں شامل ہو جاؤ، ماننے میں خیر ہے، ماننے میں خیر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ماننے والا بناتے۔ میرے بھائیوں، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، بتاؤ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے، بری جگہ کون سی ہے؟ کہا جبریل آئیں گے، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ جبریل آگے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا اس روئے زمین پر سب سے بری جگہ کون سی ہیں؟ سب سے بری جگہ کون سی ہے، اچھی کون سی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا میں اللہ سے پوچھ کے آؤں گا پھر بتاؤں گا۔ وہ اللہ کے پاس گئے، پوچھ کے آئے، کہا اس روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ جو ہے یہ مساجد ہیں، سب سے بری جگہ بازار ہیں۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں بازار تو آباد ہیں، مسجدیں کیوں آباد نہیں؟ اس کے الٹ الفاظ میں نے اس لیے استعمال نہیں کیے، وہ اچھے نہیں، یہ کہوں کہ مسجدیں برباد ہیں، یہ کہتا ہوں بازار آباد ہیں، مسجدیں آباد کیوں نہیں ہیں؟ ایک آدھ ہم نماز پڑھ کے ٹرکھاتے رہتے ہیں، کئی ہمارے جیسے جو 5 پڑھ لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور خطبہ دیا، خطبے پہ ٹرکھا دیا، باہر نکلتے ہی نہیں ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کے صرف مسجد میں بیٹھے نہیں رہتے تھے، بڑی اونچی شان والے نبی اپنے گھر سے نکلتے، اللہ کے گھر سے نکلتے، کبھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، کبھی کسی کا، جا جا کے دعوت دے رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہم انہیں نہیں کہتے، ہماری بیویاں سال ہر سال سے بے نمازی ہیں، ہم انہیں بھی نہیں کہتے، کسی کو کہنے کی جرت اور ہمت ہی ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ ہم خود دین سے دور ہو گئے ہیں، دین کے لیے ہمارا کچھ لگا ہی نہیں، اسی لیے ہمیں پرواہ کچھ نہیں۔ تو ساری گفتگو کے بعد اس کو کلمات ابتدائیہ سمجھیں، جو آیہ شریفہ میں نے پڑھی آپ نے سنی، اس جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، بنا کے ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ پھر اللہ پاک نے ایک فضیلت تو یہ دی کہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر ان کو علم دیا، پھر تیسری فضیلت دی
तमाम फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। इबलीस भी, अज़ाज़ील भी फरिश्तों में शामिल था। जिन होने के बावजूद अपनी इबादत के बलबूते पर वो पहले आसमान पर पहुंचा तो साजिद मशहूर हो गया, दूसरे पर पहुंचा, पहले पर आबिद, दूसरे पर साजिद, तीसरे पर जाहिद, फरिश्तों की जमात में शामिल हो गया। अब अल्लाह जल्ला मजदू फरमाते हैं व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करो, फसजदू, सब ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, लेकिन इबलीस ने इनकार किया, अबा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा, और उसने तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में हो गया। यही तो समझाना चाहता हूँ। वो जो आबिद था, जाहिद था, साजिद था, इतना बड़ा जिन कहाँ, फरिश्ते कहाँ, ये जिन होके फरिश्तों में चला गया, इतनी बुजुर्गी पा गया, और अब क्या हुआ, इसको एक सजदा इसने नहीं किया। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं अबा, ये मुनकर हुआ, वस्तकबरा, और इसने तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, ऐ सारा मिनल काफिरीन, ये काफिरों में हो गया। अब भाइयों सोचें, हम दिन रात में कितने सजदे नहीं करते। सुबह की नमाज हमारी बिस्तर पे गुजर जाती है, जब सोने का टाइम होता है हम जाग रहे होते हैं, जब जागने का वक्त होता है हम चारपाई पे पड़े होते हैं, कोई हमें पूछने वाला ही नहीं है। ये दिल से निकाल दें, पूछने वाला एक दिन पूछेगा, सबसे पहले नमाज के मुताल्लिक ही पूछेगा। बता, नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, कितनी पढ़ी थी, जो इल्म मिला, इल्म के मुताबिक कहाँ तक आपने अमल किया, पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। माफ़ौकों को मातहतों के बारे में पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि ये तुम्हारे कहने पे चल सकते थे, तुमने इनको क्यों नहीं समझाया जो तुम्हारे मातहत हैं। बच्चों को समझा सकते हैं हम, अपने मुलाजमों को समझा सकते हैं, नौकरों चाकरों को समझा सकते हैं, हम समझाते ही नहीं हैं। मेरे भाइयों ज़रा गौर करें, थोड़ा सा ज़रा झांकें। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की है दीन इस्लाम की, 950 साल, और सबसे ज़्यादा उम्र भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हुई है। जहाँ तक मेरा नॉलेज व मुताला है 1050 साल उम्र हुई है। लिखने वालों ने कुतुब तफासिर में 1200, 1300, 1400, 1600, 1700 साल तक लिखी है, लेकिन यह पाए सबूत को नहीं पहुँचती। 40 साल की उम्र में नबी नबूवत का ऐलान करते हैं, 950 साल की तबलीग, और जब उन्होंने बद्दुआ की काफिरों के लिए, तूफ़ान नूह के बाद जनाब नूह अलैहिस्सलाम 60 साल ज़िंदा रहे। तो कुल मिला के 40 में 950 जमा करें तो ये 990 साल बनते हैं, 60 साल जमा करें तो 1050 साल बनते हैं। तो 950 साल जो तबलीग की है, लोग आपको पत्थर मारते थे, पत्थर मारते थे। दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, दिन रात दावत देते थे, दावत का काम करते थे, क्योंकि ये नबियों का काम है। हमने इसको काम ही नहीं समझा, ये नबियों का काम है। 1,24,000 अंबिया ये काम करते रहे। वो पत्थर मारते, जनाब नूह अलैहिस्सलाम पत्थरों के अंदर दब जाते, फंस जाते, फिर जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आते, पत्थर हटाते, ज़ख्मों के ऊपर अपना पर फेरते, अल्लाह शिफा दे देते। जो अल्लाह का काम करता है अल्लाह उसके हो जाते हैं। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है, एक अरबी का मकूला है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके हो जाते हैं। और एक सही हदीस, कुदसी हदीस है, कहा जो मेरी राह पे चलता है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ।
میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن پیروں سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے سنتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ میرے بھائیوں، دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دو، دنیا کی محبت نکال دو۔ دنیا باقی رہنے والی بھی نہیں ہے، پائیدار بھی نہیں ہے۔ آخرت پائیدار بھی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ساری تگ و دو، ساری محنت، دن رات کی محنت، سر کھپائی اسی دنیا کے لیے کر دی۔ یہ نہیں کسی کی بنتی، یہ نہیں بنے گی آپ کی، ہم سے پہلے لوگوں کی یہ نہیں بنی، آگے بھی کسی کی نہیں بنے گی۔ نہ ہم اس کے بنے جو ہماری نہیں بنتی، جو ہماری نہیں بنتی پھر ہم اس کے کیوں بنے؟ دنیا کو یہ لمیٹڈ ٹائم ہے، لمیٹڈ، یہ محدود ٹائم ہے۔ یہ تو ساری جب سے آدم پیدا ہوئے آج تک کوئی تقریباً 6,500 سال گزرے ہیں بس، اور کتنے گزر جائیں گے؟ 1000 سال گزر جائے گا بس۔ یہ ساری دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کا آپ اندازہ کریں، پہلا دن ہی 50,000 سال کا ہوگا، پہلا دن 50,000 سال کا، اور سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ کوئی پینٹ کوٹ نہیں پہنا، کسی نے ساڑی بی بی نے نہیں لگائی ہوگی، کسی نے کپڑے نہیں زیب تن کیے ہوں گے، سب ننگے ہوں گے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعجبہ ہوئی، کہا اللہ کے رسول پھر کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں ہوں گے، اتنا جلال میں ہوں گے، کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا۔ ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ قبروں میں وہ جو قبر ہے، قبر جہاں ہم اپنے مردے چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر آ کے چاول کھاتے ہیں، ایک دن ہمیں بھی کوئی اٹھانے والا وہاں لے جائے گا، پھر ہم نہیں آئیں گے، لوگ واپس آئیں گے۔ جس طرح آج ہم مردوں کو دفن کر کر کے واپس آ جاتے ہیں نا، پھر وہ واپس آئیں گے، جو ہم مر جائیں گے پھر ہم واپس نہیں آئیں گے۔ اور میرے بھائیوں، وہ ہر ایک کا پنجرہ، یہ قبر پنجرہ سمجھے، پنجرہ، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ پنجرہ ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم جب فرشتے نے آ کے پوچھ لیا؟ نکیرین آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، رب کون ہے، نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قبر کی زندگی میں کامیابی نصیب کرے۔ جب ہمارے پاس موت کا فرشتہ آئے، ملک الموت آئے، تو اس وقت اللہ ہمیں معاف کر چکا ہو، ہماری زبان پہ کلمہ طیب جاری ہو، کلمہ شہادت جاری ہو جائے، اور روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے، پھر ہم کامیاب ہیں، کامیاب ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بات میں کر رہا تھا، پتھروں میں دب جاتے، اتنی محنت کی، اتنی ماریں انہوں نے کھائی دین کے لیے، لیکن لوگ صرف 80 کے قریب مسلمان ہوئے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولویاں یہ زبانیں تھے، اثر ہی کوئی نہیں۔ وہ اتنے بڑے اولو العزم پیغمبروں میں تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اولو العزم پیغمبروں میں تھے، وہ صرف 5 ہیں، بعض نے لکھا 7 ہیں، صرف 7 میں وہ بھی اولو العزم پیغمبروں میں تھے، اور ان کی زبان میں کتنی تاثیر تھی۔ اللہ کے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اللہ کے پیارے تھے، دن رات ایک کیے ہوئے تھے، لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے۔ کسان کتنی ہی محنت کرے، اگر مٹی زرخیز نہ ہو تو کسان کی محنت رائے گاں جاتی ہے۔ یہ ایسی محنت ہے دین کی، محنت کرنے والا محنت کرے، کوئی اس کی دعوت قبول کرے یا نہ کرے، وہ کامیاب ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کئی نبی ایسے بھی ہوں گے جن کا کوئی امتی نہیں ہوگا، ایک بندہ بھی ان کا امتی نہیں، اور کسی کے ساتھ 2 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، لیکن سارے نبی چونکہ دعوت دیتے رہے، سب کامیاب ہیں۔ اللہ ہمیں بھی کامیابی نصیب کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا، کلمہ کی دعوت دی،
تو جس کی مٹی زرخیز تھی ابو بکر صدیق کی، وہ سب سے پہلے پکار اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اور اتنی تڑپ ان کے اندر پیدا ہوگی، دو دن میں حضرت ابو بکر صدیق 9 بندوں کو مسلمان بنا کے نبی پاک کے پاس لے گئے 2 دنوں میں 9 بندوں کو مسلمان بنایا انہوں نے، اللہ کی توفیق سے، دعوت سے، کوشش سے، محنت سے۔ ہم بھائی بھی سارے کوشش کریں گے نا، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنی بیگموں کو سمجھائیں، اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، جہاں بھی جائیں دین کی بات کریں۔ آج ہمارا مزاج بن گیا، قبرستان میں جاتے ہیں وہاں بھی سیاست کی باتیں ہوتی ہیں، پیٹرول مہنگا ہویا کنا ودیا کنا گھٹیا، بس یہ ہوئی، یا دنیا کی باتیں کرتے ہیں یا کاروبار کی کرتے ہیں۔ اور کھڑے کہاں ہوتے ہیں ہم؟ جہاں ایک دن ہم نے بھی ادھر دفن ہونا ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کے اندر یہ الفاظ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ کہا میری ساری امت جنت میں جائے گی، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن جنت میں جانے سے جس نے انکار کر دیا وہ نہیں جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے جو اپنی زبان سے ہی کہہ دے میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ کہا جس نے میری اطاعت کی، اطاع یطیع اطاع، اطاعن اس کا معنی ہوتا ہے کہا ماننا، اتباع یتبع اتباع کا معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو مان لینا اطاعت ہے۔ کہا جس نے میرا کہا مان لیا وہ جنت میں گیا، اور جس نے انکار کیا، میری اطاعت نہ کی، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب ہم سوچیں تو صحیح، ہم کن لوگوں میں شامل ہیں؟ اطاعت کرنے والوں میں یا نافرمانی کرنے والوں میں؟ وہ ابھی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ ابلیس ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے منکر بنا، اور کیا بنا؟ متکبر بنا، اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ صبح کی نماز اس کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4، اور مغرب کے 3، عشاء کے 4، یہ کل ملا کے 17 رکعتیں ہوئیں۔ 3 وتر پڑھ لیں، 20 رکعتیں ہوئیں، 20 رکعتوں کے 40 سجدے بنے۔ آج ہم مسلمان چوں کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی، آج ہمارے گھروں سے اسلام رخصت ہو گیا، پھر کہاں اسلام نظر آئے گا؟ اسلام کہاں دکھے گا؟ ہمارے گھر میں نہیں دکھ رہا کہ اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے، اسلام پڑھے ہوئے، کلمہ پڑھے ہوئے لوگ ہم، جب ہمارے گھروں سے اسلام رخصت ہو گیا پھر کافروں کے گھر میں تو اسلام نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے گھروں سے اسلام رخصت ہو گیا۔ یہ 5 نمازوں کے 40 سجدے جو ہمارے اوپر فرض ہیں، دن رات میں ہم نہیں کر رہے۔ اور کئی ایسے ہیں مسلمان، چلو میں نہ پھر بھی چنگے نے، جمعہ پڑھ دینے تو باقی 8 دن چھٹی۔ کیا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جمعہ پڑھو تو کوئی چھٹی؟ کوئی نماز نو کتے نیڑے نہ جائو، کتے نمونیا نہ ہو جائے، ہے کوئی یہو جی گل؟ اور اللہ کے بندو جمعہ پڑھتے ہو، چلو کچھ نہ کچھ
دین دے نال مست ہے گے ہو۔ کئی ایسے ہیں جو سال کے بعد صرف 2 عیدیں پڑھتے ہیں، عیدیں پڑھتے ہیں، عیدیں 2 بس۔ یہ مسلمانی ہے ہماری؟ 2 عیدیں پڑھتے ہیں، 2 عیدوں پہ ٹرخا دیتے ہیں اللہ کو، رسول کو، کہتے ہیں ہم نے 2 ہی پڑھنی ہے۔ اور اللہ پاک جل جلالہ نے کہا، فرمایا، کہا جو 5 نمازیں پڑھے گا میرا اس سے وعدہ ہے اس کو جنت ضرور دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ 5 نمازیں پڑھے گا اللہ نے اس سے وعدہ کر دیا ہے کہ تینوں جنت ضرور دیاں گا۔ تے بے نمازی نہ اللہ وعدہ کوئی نہیں کیتا۔ جے اسی کوئی گل کریے، حدیثاں پیش کریے پاویں تے لوکاں نوں بڑیاں نہ کوڑیاں کسیلیاں لگنیاں نے، لیکن میرے بھائیو بلوغ المرام میں ایک باب ہے، حضرت ابو ذر غفاری ایک حدیث صرف بیان کرتے ہیں، پورے باب میں ایک ہی حدیث ہے۔ کہا قل الحق ولو کان مرا، حق بات کہہ دو خواہ کسی کو کڑوی ہی کیوں نہ لگے۔ ہو سکتا ہے کوئی کوڑی گولی کھا کے شفا ہی پا جاوے، کوڑا سیرپ پی کے کسی دا بخار ہی اتر جاوے، اور روحانی بخار۔ آج ہم بیمار ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ مجھے آپ کو بیماریوں سے بچائے۔ دانت میں درد ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دانت والے ڈاکٹر کے پاس۔ کان میں خرابی ہو تو کان والے ڈاکٹر کے پاس۔ آنکھ میں مسئلہ ہو تو آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس۔ الا حاضل قیاس، کوئی بھی بیماری ہو ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، کسی معالج کے پاس، حکیم کے پاس چلے جائیں گے۔ لیکن جو سالہ سال ہم نماز نہیں پڑھتے کسی کے پاس جاتے ہی نہیں۔ یہ بھی تو پوچھنا چاہیے نا، کہیں خنزب ہی نہ سوار ہو گیا ہو۔ وہ نماز میں بھی شرارت کرتا ہے۔ مشکات شریف میں روایت ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کہا وہ خنزب ہے، خنزب۔ خنزب اور خنزب دونوں طرح ٹھیک ہے۔ کہا وہ خنزب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کے نا نماز میں ایسے تھتکار لیا کرو، ایسے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ وہ ماننے والے تھے، وہ ماننے والے تھے، ماننے والے تھے، ماننے میں خیر ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کل کتنے معبودوں کی پرستش ہو رہی ہے؟ کہا ستن، کہا سبعن، ستن فی الارض و واحد فی السماء، 6 زمین میں ہیں، لات، منات، عزا، حبل وغیرہ یہ ہیں، اور وواحد فی السماء، ایک آسمان میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جو رغبت اور رہبت ہے وہ کس سے ہے؟ یعنی کس کو سب سے بڑھ کر اور بہتر سمجھتے ہو؟ کس سے سب سے زیادہ امید ہے؟ کس سے سب سے زیادہ ڈرتے ہو؟ کہا فی السماء، جو آسمان میں ہے اس سے ڈرتا ہوں۔ کہا اگر تم مسلمان ہوتے تو میں تمہیں 2 کلمے بتاتا، تیری دنیا بھی سنور جاتی، تیری آخرت بھی بن جاتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی، اور یہی وجہ بن گئی ان کے مسلمان ہونے کی۔ مسلمان ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیجئے، وہ 2 کلمے سکھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہو اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ کہا تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت کا جو حصہ ہے وہ ڈال دے، ہدایت والی بات میرے دل میں ڈال دے۔ واعذنی من شر نفسی، اور مجھے میرے نفس کی شرارتوں سے بچا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، مسلمان بھی ہو گئے، جنتی ہو گئے، رضی اللہ عنہ بن کے۔ اگر نہ مانتے تو یہ کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔
ماننے میں خیر ہے، ماننے میں خیر ہے، ماننے والے بن جائیں، ماننے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے، نمازوں کو ضائع کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، کہا قیامت کا دن ہوگا اس بے نمازی کا حشر مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، یہ بڑے بڑے 4 کافروں کا آپ نے نام لیا، کہا یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا، محشور کیا جائے گا۔ بے نمازی کا حشر قیامت والے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا۔ بتائیں یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا ہے؟ فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بجا طور پر فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہا مسلمانوں کے بعد، دیندار لوگوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہے اقامت، ایک ہے اضاعت، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ضد کا معنی ہوتا ہے الٹ۔ جو نمازوں کو قائم کرنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اور پیر بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اساں نماز قائم کیتی ہے، اڑے کڑی مڑی مولوی ٹکرا مار دے نے سی وہ نماز نہیں پڑھتے، اسی قائم کیتی، کیوں؟ قرآن مجید جو حکم ہے قائم کرن دا تے پڑھن دا حکم نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب گھبرائے نہیں، حزین خاطر نہ ہو۔ یہ کفار کیا بکواس کرتے ہیں، آپ حزین خاطر نہ ہو، پریشان نہ ہو، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو جن لوگوں نے نمازوں کو ضائع کیا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی شرح آفاق کتاب تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، کہا یہ جو وادی غج کا اللہ نے ذکر کیا ہے یہ ایسا جہنم کے اندر کنواں ہے گہرائی میں، جہاں جہنمیوں کی پیپ گرتی ہے وہاں بے نمازیوں کو گرایا جائے گا۔ آج ہم نہیں مانتے، نہ مانیں، ہمارا کیا بگڑے گا؟ ہم یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں ہمارا بہت کچھ بگڑے گا، اور ساڈے پلے ککھ نہیں جے رہنا، جیسی دین تو پرے ہٹ کے ککھ نہیں رہنا، ککھ۔ اللہ مجھے اور آپ کو نقصانوں سے بچائے، اور خصوصاً بالخصوص آخرت کے نقصان سے بچائے۔ یہ دنیا کا نقصان پورا ہو جاتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، نقصان کا کوئی انسان سمجھتا ہی نہیں کہ یہ نقصان ہوا ہے، کہتے ہیں وہ تو چلا گیا ہے۔ تو جس طرف ہم نے جانا ہے دنیا پہلے اور آخرت بعد میں، اسی لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے، اس آخرت کے نقصان سے اللہ مجھے اور آپ کو، مجھے آپ کو نہیں، صرف ہمارے آنے والی نسلوں میں ایک ایک فرد کو اللہ آخرت کے نقصان سے بچائے۔ آج ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جنتی جنت میں ہے، جہنمی جہنم میں ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ المدثر میں ہے، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے تم جہنم میں کیسے آئے، کیوں کر آئے، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے، آخر یہ کیوں ہوا ہے۔ وہ سب سے پہلی جو بات کہیں گے، 4-5 باتیں کہیں گے، سب سے پہلی بات کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، یہ قرآن ہے، قرآن سورہ المدثر ہے۔ وہ جہنمی کہیں گے ہم دنیا میں نماز نہیں سا پڑھتے، نماز نہیں سا پڑھتے سی، یہ میں کوئی کولوں بات کیتی ہے؟ بے نمازی جہنمی ہے، قرآن کہتا ہے۔ بے نمازی وادی غج میں جائے گا، قرآن کہتا ہے۔
ایک سجدے کا انکار کرنے والا کافر ہے، متکبر ہے اور منکر ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ فویل للمصلین کہتا ہے قرآن، ہلاکت و بربادی کا اعلان کرتا ہے قرآن۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ برباد ہو جائے گا، انہیں پلے ککھ نہیں رہے گا۔ اور میرے بھائیوں، اسلام کی بنیاد اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر رکھی ہے، 5 چیزوں پر۔ یہ 5 تو ہمیں کرنے ہی پڑیں گے۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو بیان کرتے ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھ دی گئی ہے۔ شہادتین، اللہ کے الہ ہونے کی گواہی دینا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا، اس کے بعد نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا اور حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بین الکفری و بین الکفری بین العبد و بین الکفری ترک الصلاۃ۔ اور کئی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا فقد اشرک، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ بعض میں آتا ہے اس نے شرک کیا۔ شیخ اسلم توسی رحمہ اللہ تفسیر حسینی میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں میں نے حدیث پڑھی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی انہیں کفر وچ پیر رکھ دیتا ہے۔ کفر وچ جو حد فاصل تھی اس نے اس کو منہدم کر دیا ہے، انہدام کر دیا ہے اس کا۔ اب اس نے کفر میں پاؤں رکھ دیا ہے۔ کہا میں کئی سال ڈھونڈتا رہا، کئی سال، ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے، بڑے شیخ تھے وہ، کئی سال ڈھونڈتا رہا قرآن مجید سے اس کی موافقت کرنے والی کوئی آیت مل جائے۔ کئی سالوں کے بعد مجھے ایک آیت مل گئی جو سورہ الروم میں ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہو جاتا۔ آپ کہو گے کیسے؟ وہ دل کی مان رہا ہے، دل کی مان۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کی ماننا یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اپنے دل کی ماننا، اور قرآن نے کہا ہے کہ اس بندے نے اپنے دل کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا ہے۔ اور اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اپنی دکان ہی نہیں چھڑتا، تو انا دکان وڈی ہے۔ اللہ پاک اعلان کراندے پے نے کہ اللہ سب تو بڑا ہے، تے جے تو اللہ نو سارے تو بڑا منیا تو دکان کیوں نہیں چھڈی؟ اور گھروں کیوں نہیں اٹھ کے آیا مسیتے؟ تو مکان نو بڑا سمجھیا، تو جڑیاں گلاں باتاں کرنا پیا انہوں بڑا سمجھ کے بیٹھا ہے۔ اللہ سب تو بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تیری دکان سے بڑا ہے، تیرے مکان سے بڑا ہے، تیرے بیٹوں سے بڑا ہے، تیری دنیا سے بڑا ہے۔ تو بڑا پھنے کا دکاندار ہوے گا، تیریاں دکاناں نالوں بھی بڑا ہے اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، تو کیسے بھلیکھے وچ لگا پھرنا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، اب قدر ہوگی رونے کی، اب قدر ہوگی وقت لگانے کی۔ جو اپنا وقت لگائے گا، جو اپنا پیسہ لگائے گا، وہی اس کا اپنا ہوگا۔ جو اپنی جان لگا دے گا، وہی ٹائم، وہی وقت، وہی جان اس کے کام آئے گی۔ جو اللہ کے راستے میں لگا دیا جائے وہی اپنا ہے، اور کوئی شے اپنی نہیں دے۔ اللہ کے راستے میں جو ایک صبح لگا دیتا ہے، ایک شام لگا دیتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ کائنات کے امام نے کہا ہے، کہا خیر من الدنیا وما فیہا، جو ایک صبح اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے داعی بن کے نکلتا ہے،
کہا ایک صبح لگانے سے ساری دنیا کی قیمت اور ساری دنیا میں جو جو چیزیں ہیں، ذخائر ہیں، سونے کی کانیں ہیں، ساری دنیا کی قیمت اتنی نہیں ہے جتنی اس کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اتنا اجر دیتے ہیں اللہ ایک صبح ایک شام لگانے سے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے جہاد کے لیے، جہاد کا لفظ ضروری نہیں ہے کہ جنگ تے ہی بولیا جاوے، جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، جہاد قلم کے ساتھ ہوتا ہے، جہاد زبان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ جو خاص ہے نا مار داڑ لڑائی والا، اس کو قتال کہتے ہیں، قتال۔ یہ جہاد ہے، اللہ کے راستے میں تگ و دو کرنا، کوشش کرنا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اللہ اس کے لیے خود راستے بناتے ہیں۔ کہا اتنا اجر و ثواب ملے گا، اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کتنی نیکیاں سمیٹنی ہیں۔ وضو ہم نے بنانا ہے، وضو اگر ہم وضو کے ساتھ مسواک کریں گے تو ایک نماز 70 بن جائے گی۔ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، ایک روایت میں 25 نمازوں اور دوسری روایت میں 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ مسواک کر کے، مسواک والی نماز جو ہے، اس سے کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ 70 نمازوں کا۔ ٹائم پورا ہو گیا جی۔ آخری ایک دو باتیں، مسواک کے علماء نے 70 فائدے لکھے ہیں، 70 فائدے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ منہ کو پاک صاف کرتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے ایک نماز 70 گنا بڑھا کے اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے۔ اور ان 70 فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، بھائی اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے گھروں سے نکلیں، اپنا کاروبار بھی چھوڑیں۔ یہ تھوڑا بہت اپنا نقصان کر لیں، تھوڑا سا نقصان کرنے سے اللہ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔